نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 تلاوت کی ہیں۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے من گھڑت نظریات قائم کر لیے تھے۔ انہی نظریات میں سے ایک نظریہ ان کا پہلے بیان ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو چونکہ حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ ہماری مغفرت کرا لیں گے، ہماری سفارش کرائیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے لڑ جھگڑ کر ہمیں اس کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آج کے قرآن عظیم کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا دوسرا نظریہ بیان فرمایا، اور وہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم عذاب کے اندر گرفتار ہوئے بھی تو صرف 40 دن ہمیں دوزخ کا عذاب پہنچے گا، اور 40 دن کے بعد اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے چھوڑ دے گا، نجات دے دے گا۔ اور ان کا یہ عقیدہ اس بنا پر تھا کہ اگر ہمیں دوزخ کا عذاب یہ پہنچا بھی 40 دن تو اس وجہ سے پہنچے گا کہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 روز تک بچڑے کی پوجا کی تھی، جس وقت کے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور 40 دن کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے ہمیں عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا، لیکن وہ 40 دن سے زیادہ عذاب ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اتنے امیدوار ہو جاتے ہیں کہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم اگرچہ گناہگار ہیں تو کیا ہوا، ہمیں مت دیکھو، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں کہ جو حضرات خاصان الہی ہیں، جو اللہ کے محبوبین بنتے ہیں، ہم تو ان کے اوپر ناز کرتے ہیں، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل میں ہمیں بھی بخش دے گا۔ حضرات اکرام، اسلام کے اندر کس کے بزرگ کیسے تھے، کون تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ معلوم کیا جائے گا کہ تم کو ہم نے طاقت عطا کی، تم کو ہم نے عقل و شعور عطا کیا، تم کو ہم نے بے پناہ نعمتیں عطا کی، اور تم ہمارے پاس کون سے اعمال لے کر آئے ہو، اعمال تمہارے اچھے ہیں یا اعمال برے ہیں؟ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو نجات ہوگی، اور برے اعمال ہوں گے تو سزا ہوگی۔
بنی اسرائیل کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ اپنے بزرگوں پر ناز کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو 40 دن ہوگا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، اور 40 دن کے بعد وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بنی اسرائیل سے یہ معلوم کیجئے کیا تمہارا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ وہ صرف تم کو 40 ہی دن عذاب دے گا اور 40 دن کے بعد تم کو نجات دینا اس کے لیے لازم ہے؟ ایسا تو ہم نے کسی کتاب کے اندر کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اور جب ہمارا کوئی تم سے وعدہ نہیں ہے تو تمہارا یہ قول باطل ہے۔ ہاں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ گناہ تمہارا اتنا ترقی کر گیا کہ اس خطا نے تمہارا احاطہ کر لیا، یعنی اسی پر تمہارا خاتمہ ہوا، تم اس شرک اور کفر سے باز نہیں آئے، اسی پر موت ہوئی، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر ان دونوں آیتوں میں فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بنی اسرائیل بولے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے دن، یعنی 40 دن، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں نے بتوں کی پوجا کی، اس کی گائے کی پوجا کی تھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہود بولے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے آپ، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے کوئی عہد نہیں کیا ہے تم سے، اور جب اللہ نے عہد نہیں کیا تو تمہارا قول باطل ہے، تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے اوپر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ ام تقولون، ام یہاں پر معنی میں بلکہ ہے، یعنی بلکہ تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں وہ شخص کہ جس نے کوئی گناہ کمایا، کسبہ کے معنی کمایا، سیئۃ کے معنی گناہ، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی غلطی نے، اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ دوزخ والوں میں سے ہیں، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ رہیں گے، 40 دن جیسا انہوں نے عقیدہ قائم کر لیا ہے، بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ قالو، اس سے یہاں پر سارے یہودیوں کا قول مراد ہے۔ علماء تو اپنی طرف سے بنا کر کہتے تھے، اور جاہل یہودی ان کی پیروی سے، یعنی ان سب یہودیوں نے یہ کہا، لن تمسنا النار، ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں، خواہ کتنے ہی بدکاریاں اور کتنی ہی کفریات ہم کر لیں، یعنی آگ میں رہنا تو کیا، ہم کو اس کے شعلے بھی نہیں پہنچیں گے، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا،
یہاں پر قل سے خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اے محبوب آپ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ یا پروانہ لے رکھا ہے؟ یعنی آخرت کی باتیں عقل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نقل اور سننے کی ضرورت ہے جو حضرات انبیاء کرام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں لے رکھا ہے، لہذا جب نہیں لے رکھا ہے تو تمہارا یہ قول اور تمہارا یہ عقیدہ باطل ہوا، اور اسی وجہ سے تم جو گناہ کرو گے اور گناہ کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر سیئہ سے مراد کفر و شرک ہے، تو کفر و شرک کے اوپر اگر تمہارا خاتمہ ہوگا تو پھر تم ہمیشہ ہمیش دوزخ کے اندر رہو گے۔ حضرات اکرام، ان آیات کریمہ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوفی یا اس کی رحمت سے نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، جس طریقے سے ان یہود کی حالت سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے، اور ان کا عقیدہ اپنے بزرگوں کی سفارش کے اوپر اتنا پختہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ان کے دلوں سے جاتا رہا، اس لیے وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ وعدہ خلافی عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ مولا رب العزت نے فرمایا کہ ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اگر وعدہ ہوتا تو یہ وعدہ خلافی ہماری شان کے خلاف ہوتی، جب کوئی عہد نہیں کیا تو تمہارا عقیدہ باطل ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بے دلیل بات قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بے دلیل بات رد فرما دی، لہذا کوئی بھی بات اسلام اور تعلیمات اسلام کے سلسلے میں جب ہی کہنا چاہیے کہ جب کوئی اس کا ثبوت ہو، اس کی کوئی دلیل ہو۔ ہم جو ہوٹلوں چوراہوں پر بیٹھ کر کوئی بھی بات کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہے، تو یہ بے دلیل اور بے ثبوت کے کہنا غلط ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ممکن چیز کے ہونے نہ ہونے کے لیے عقلی دلیل ہونا چاہیے، محض قیاس کرنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ درس سننے کے بعد اپنے احباب کو ضرور سنایا کریں تاکہ اسلامی تعلیمات سے سب لوگوں کو فیض حاصل ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ